جی دوستو السلام علیکم۔ شجاعت صاحب ہیں نیو دہلی سے۔ ان کا ایک سوال ہے، آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ایمبیسڈر صاحب، خیریت سے ہیں؟ پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کا شو بہت ہی انفارمیٹیو ہوتا ہے اور اعتدال پر مبنی بھی ہوتا ہے۔ میں شجاعت بول رہا ہوں نئی دہلی سے۔ میرا سوال ہے کہ ابھی جو ورما میں ریسنٹلی ملٹری کوپ ہوا ہے، تو اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا، خاص کر چین اور ہندوستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس پر ذرا آپ اپنا انالیسس فرما دیجیے۔ جی شجاعت صاحب، پہلے تو بہت شکریہ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کی تعریف کا ہی بہت شکریہ، میں ممنون ہوں۔ تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آج کل آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، وہ کل یا پرسوں گوہاٹی آسام بھی گئے ہوئے تھے، جاپان کے جو وہاں پہ سفیر ہیں نیو دہلی میں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جو کلادان ملٹی موڈل ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اب میانمار بہت اہم ملک ہے بھارت کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی اور باقی بھی جو اس علاقے میں ممالک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ڈوکلم میں، یا جس کو چائنیز ڈونگ لانگ کہتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑی بہت ٹینشن ہوئی تھی چائنا اور بھارت کے درمیان۔ اب یہ جو ہے ایک چکن ایگ جو ہے، جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو کہ باقی بھارت سے ملاتا ہے ان کو، وہ صرف تقریباً 22 کلومیٹر کے ہے، جس کو چکن سلیگوری کہتے ہیں کوریڈور۔ اب یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں، جس میں میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، اروناچل پردیش اور میگھالیہ، تو یہ جو ناگالینڈ، تو یہ تمام جو اسٹیٹس ہیں، ان کا جو باقی بھارت کے ساتھ جو ایک لنک بنتا ہے وہ صرف یہی چکن نیک ہے، جو صرف 22 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہ ڈوکلم سے اگر آپ دیکھیں، جو بھوٹان کا اور یہ جو ٹرائی ایک قسم کا جنکشن ہے، اس پہ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو بھارت کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یا کوئی جنگ ہو جائے بھارت اور چائنا کے درمیان، تو چائنا کے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا کہ اس 22 کلومیٹر کو بند کر دے چائنا کے لیے، اور جو باقی 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، اور اگر آپ سکم کو بھی شامل کر لیں تو بالکل بھارت کے باقی حصے سے وہ کٹ جائے گا۔ تو اس لیے بھارت کو چاہیے روٹس کہ وہ ان 7 جو سسٹر اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ جو مین لینڈ آپ کہہ لیجیے انڈیا ہے، اس کے ساتھ ایک اگر یہ کوریڈور کسی طور بند بھی ہو جاتا ہے تو بھارت کا رابطہ نہ ٹوٹے۔ تو اس لیے بھارت تو ایک ریل لنک پہ کام کر رہا ہے، جو بنگلہ دیش، ویسٹ بنگال سے بنگلہ دیش جائے گی، اور تیسرا یہ پروجیکٹ ہے جس کو کلادان پروجیکٹ کہتے ہیں، جو کہ کلکتہ پورٹ سے آئے گی ستوے پورٹ جو میانمار میں ہے، اور ستوے پورٹ سے جو ہے وہ پلیٹوا کہتے ہیں، میری پروننسیشن شاید نہ ہو، تو پلیٹوا سے جو ہے وہ پھر ایک یہ کلادان ریور ہے، کلادان ریور سے پلیٹوا، اور پھر پلیٹوا سے میزورام۔ تو یہ ایک روٹ بنانا چاہتا ہے بھارت، جس پہ جو کہ بھارت کے جے شنکر صاحب یہی بتا رہے کہ 2014 میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ صرف یہ جو پلیٹوا سے جو روڈ ہے میزورام تک، جو کہ بھارت کی اسٹیٹ ہے، وہاں تک کے روڈ پہ تھوڑا سا 108 یا 109 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو باقی تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب میانمار جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چائنا میانمار اکنامک کوریڈور بھی اسی میانمار وہ بھی چاہتا ہے چائنا کہ یہاں پہ اس کو ایک پورٹ مل جائے، ڈیپ واٹر پورٹ، جو کہ تقریباً ستوے سے کچھ فاصلے پہ ہی ہے، تو وہاں پہ وہ پورٹ وہاں پہ بنانا چاہتا ہے۔ تو میانمار جو ہے اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹیٹس آف ملاکا میں جو ہے وہاں سے سارا، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایک تو بہت فاصلہ بہت زیادہ ہے،
اور پھر جو ہے کہ کبھی کوئی تائیوان شائیوان وغیرہ میں کچھ پرابلمز ہوں تو ساؤتھ چائنا سی میں تو ویسے بھی اس طرف سے معاملات گڑبڑ رہتے ہیں. تو چائنا کا جو BRI ہے، ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، دوسری طرف چائنا میانمار اکنامک کوریڈور ہے. تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں چائنا کے BRI کے لیے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میانمار کی پوزیشن کیا ہے، اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلکتہ یہ جو کلادان پروجیکٹ ہے یہ رخائن اسٹیٹ میں ہے. رخائن اسٹیٹ وہ ہے جہاں پہ روہنگیا ہے، اس کو اراکان بھی وہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رخائن اور چن اسٹیٹ جو میانمار میں ہیں اس کے درمیان ہے یہ سارا کلادان کا جو پروجیکٹ ہے. اس لیے اس کو ملٹی موڈل بھی کہتے ہیں. ایک تو سمندر کا ہے، پھر دریا کا ہے کلادان ریور، اور پھر اس کے بعد روڈ کا. تو اس لیے اس کو اس طرح یہ نام دیا گیا ہے. تو چین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیے تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس وقت ڈیموکریسی کا اور ملٹری کو کا، UN سیکورٹی کونسل نے بھی اجلاس کیا لیکن کوئی سینکشنز ہم نے نہیں دیکھی کہ لگائی ہوں. یورپین یونین البتہ کچھ وہ کام کر رہے ہیں سینکشنز پہ، انہوں نے کچھ شاید ٹائم فریم بھی دیا ہے. لیکن چائنا UN سیکورٹی کونسل کی کم از کم سینکشنز نہیں لگنے دے گا، کیونکہ میانمار کو وہ چاہتا ہے کہ US کی اگر یک طرفہ سینکشنز لگ جائیں یا یورپین یونین کی یک طرفہ سینکشنز لگ جائیں تو میانمار مزید چائنا کی طرف گریویٹیٹ کرے گا، مزید اس کی طرف جائے گا. تو چائنا کو یہ سوٹ کرتا ہے. چائنا نے اس لیے جو اسٹیٹمنٹ دی ملٹری کو کے بعد وہ بڑی مائلڈ سی اینوڈائن قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی، سافٹ اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن بھارت نے جو پہلی اسٹیٹمنٹ دی وہ تو سخت تھی. لیکن اب جے شنکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ملٹری حکومت ہے وہ کلادان پروجیکٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے گی اور اس کو کمپلیٹ ہونے دے گی، کیونکہ بھارت کے لیے پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور باقی یہ ہے کہ جاپان وغیرہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ میانمار پوری طرح جو ہے چین کی گود میں نہ چلا جائے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میانمار، اور پھر آپ دیکھیے تو جو چائنا ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے میانمار کا. تقریباً اس وقت بھی جو ان کی ٹریڈ ہے 10 سے 12 بلین ڈالر کی ہے. انڈیا کا تقریباً کچھ چوتھا نمبر میرے خیال میں آتا ہے. پھر ساؤتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آسیان ہے، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اس کے 10 ممالک ہیں اور میانمار بھی اس کا ممبر ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ میانمار آسیان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کی آیا ممبرشپ تو معطل کرنے سے رہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ابھی تک لی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو انویسٹمنٹ ان کی ہے وہاں پہ میانمار میں وہ کسی طور بھی متاثر ہو. تو یہ جیو اکنامکس کا گیم ہے. آج کل ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس کس کے کمرشل اکنامک انٹرسٹ کہاں کہاں پہ ہیں. لیکن بھارت کے لیے یہ اسٹریٹجک امپورٹنٹ والا معاملہ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کا جہاں تک تعلق ہے، حسینہ واجد صاحبہ آتی ہیں تو بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں تھوڑی سی گرمجوشی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی اور حکومت آتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو بھارت ایک ریل لنک ویسٹ بنگال سے بنگلہ دیش کے تھرو میانمار تک بھی جانا جاتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. اور اگر بھارت چین کامیاب ہو جاتا ہے نیپال میں ایک ایسا بیس لینے میں، ملٹری بیس بنانے میں جو کہ بالکل چکن نیک کے ساتھ ہی ہو، تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک گیم مختلف نوعیت کی ہو جائے گی. لیکن بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. تو میانمار میرا خیال ہے کوئی سینکشنز وغیرہ نہیں لگیں گی. کچھ انڈیویجولز پہ جو جس وقت حکومت کر رہے ہیں ان پہ آلریڈی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے کوئی میانمار کو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ میانمار اگر ویسٹرن دنیا سینکشنز لگاتی ہے، مغربی دنیا، تو میانمار اور قریب ہو جائے گا چین کے، اور یہ شاید بھارت کے لیے موضوع نہ ہو. تو ایک بڑی اب انٹرسٹنگ دلچسپ سی گیم ہونے والی ہے. تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہم سے رابطہ قائم رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.